اور ہم نے ان پر پتھر برسائے، پس دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، قوم لوط بحیرہ مردار کے قریب آباد تھی۔ یہ لوگ بے حد گمراہ تھے اور غیر فطری گناہوں میں ملوث تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بدعملیوں سے باز آنے کو کہا۔ قرآن مجید میں ان کے الفاظ یوں بیان ہوئے ہیں: کیا تم دنیا والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی برائیوں پر فخر کرتے تھے، اور اصلاح کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے علاقے سے نکالنے کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ عذاب سے پہلے فرشتے ایک خوبصورت مہمان کے روپ میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے، جنہیں دیکھ کر قوم کے گمراہ افراد گناہ کے ارادے سے ان کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت روکا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور انہیں حکم دیا کہ وہ رات کے وقت اپنی بیوی کے علاوہ تمام اہل خانہ کے ساتھ بستی چھوڑ دیں۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کا عذاب آیا، زمین کو الٹ دیا گیا اور ان پر آگ اور پتھروں کی بارش کی گئی، پوری بستی تباہ کر دی گئی۔ قوم لوط کا انجام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور فطرت کے خلاف عمل کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی ہی کامیابی کا راستہ ہے، اور بے شک ہم نے ان میں عبرت کا نشان چھوڑا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ یہ ویڈیو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔